الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ مجھے علماء کرام سے اختلاف ہے، کیونکہ علماء کرام دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ وہ یہ کہ یہ لوگ تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں غریبوں کے پاس، مسکین کے پاس، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے پاس جائیں گے تو میری بات وہ سنے گا نہیں، ہمیں دھتکار دے گا، لہذا یہ لوگ گھس جاتے ہیں غریب کے محلے میں اور اس بستی میں جا کر کے ان کو نماز روزہ کی اور وغیرہ وغیرہ یہ دین کی بات بتاتے ہیں۔ وہاں ان کو کوئی جھڑکنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوتا، سب لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت جب عطا کیا تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ، جبکہ دنیا کے تمام لوگ غافل ہو چکے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، سب لوگ گنہگار تھے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ نیچے سے شروعات کرو تاکہ تمہارے ساتھ کچھ لوگ ہو جائیں گے، اس کے بعد فرعون کے پاس جانا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ سے پانی نیچے آتا ہے، نیچے کا پانی پہاڑ کے اوپر کبھی بھی نہیں چڑھتا۔ تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام غریبوں کے پاس جائیں گے تو تاثر یہ ہوگا، امپریشن یہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں، اس لیے ان ایسے ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تو امپریشن نہیں پڑے گا، ارے اس کو تو جھٹلا دیتا فرعون کہ وہ تو نکما ہے، اس کو کچھ مل گیا ہوگا کھانے پینے کے لیے تو وہ ایمان لے آیا، اس قسم کی باتیں بنانے والے افواہیں پھیلاتے اور پھر کہتے کہ وہ تو جاہل ہے، اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، تو وہ ان کی باتوں پہ آ گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کر اس کو کہو لا الہ الا اللہ۔ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہنے لگا میرے ٹکڑے پہ پلے، میرے یہاں کا دودھ اور کیلا کھا کر کے پروان تم چڑھے ہو اور ہماری ہی مخالفت کرنے لگے، ہمیں تم بتا رہے ہو کہ اللہ کون ہے، اللہ لا الہ الا اللہ بتا رہے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرعون نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا کہ میرے علاوہ کوئی اور الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا، کسی کو لا الہ الا اللہ نہ سنانا، ورنہ لَأَجْعَلَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، لَأَجْعَلَنَّكَ لَمَسْجُونِينَ، میں تم کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے؟ نہیں، بالکل نہیں ڈرے۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے گئے، اللہ نے بھیجا۔ کیوں اللہ نے بھیجا؟ اگر فرعون ایمان لے آتا تو سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے، کیونکہ سب کو یہ پتہ چل جاتا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے۔ ظاہر بادشاہ جو ہوتا ہے وہ تو بہت عاقل اور سمجھدار سب کچھ مانا جاتا ہے، کہ یعنی کہ پورے قوم میں وہی سب سے اعلیٰ افضل ہے۔ تو جب وہ ایمان لے آیا تو لوگوں کے ذہن پہ ایک بات آئے گی کہ جب وہ ایمان لایا اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں اور صحیح پیغام دے رہے ہیں، تو لوگ خود بخود ایمان لے آتے۔ تو اسی طرح سے آج ہمارے حکمران اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں تو عوام بھی چلنا شروع ہو جائے گی۔ آج اگر ہمارے یہاں شریعت کا نظام ہو
اور وزیر اعظم کے پاس قرآن کا علم ہو، وزیر اعظم امامت کرے اور سارے مقتدی ہو جائیں، تو کوئی کرپشن کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جب اتنا علم والا متقی ہوگا وزیر اعظم، وہ تو کرپشن کرے گا نہیں، رشوت لے گا نہیں، تو اس کے نیچے والے بھی نہیں لیں گے۔ اسی طرح سے تھانے کا اگر ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی اگر یہ امامت کرے اور سارے پولیس والے اور سارے عوام اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو کیا وہاں پر رشوت کا بازار رہے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو ہمارے علماء کرام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ تبلیغ کا کام کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان حکمرانوں کے پاس جائیے، ان بڑے بڑے اشرافیہ کو جا کر کے تبلیغ کیجئے، ان کو دین سمجھائیے، یہ دین سے غافل بھی ہیں، دور بھی ہیں، تو ان کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ اگر آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں، اپنے مرضی سے آپ کو کام نہیں کرنا ہے۔ نماز جیسے فرض ہے نا کہ بھائی آپ ظہر کی نماز آپ 1 بجے دن میں پڑھیں گے، تو 1 بجے آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں میں 4 بجے پڑھوں گا یا میں 12 بجے پڑھ لوں گا، تو یہ مرضی سے آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ دین پھیلانے کا بھی اللہ نے طریقہ سمجھا دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے فرعون کے پاس بھیجا۔ اور موسیٰ علیہ السلام گئے کیوں؟ ان کا یقین تھا کہ فرعون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو آج ہمارے علماء کرام کا عقیدہ کمزور ہے، جس وجہ سے یہ لوگ اشرافیہ کے پاس اور بڑے بڑے بدماش قسم کے پاس، حکمرانوں کے پاس یہ لوگ جانے میں ڈرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کا وقت اٹل ہے، نہ 1 منٹ پہلے موت آئے گی، نہ 1 منٹ دیر سے آئے گی، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جس جگہ پہ موت لکھی ہوئی انسان اسی جگہ پہ چلا جائے گا۔ ملک الموت اسی جگہ پر اس کو کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کمزور ہے، عقیدہ کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ اللہ پر توکل کرنا متقی کا کام ہے۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ آج ہمارے علماء اکرام صرف چندہ کے لالچ میں اشرافیہ کے ساتھ ہیں۔ اسلام کے لیے کام کیجئے، فرقہ واریت کو ختم کریں۔ صرف آپ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کافر، سب کو ایک دوسرا کافر کہتا ہے، نہ جانے ان میں سے کافر کون ہو گیا۔ تو آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ علماء کرام اس سے نکلیں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہ کریں۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا کبیرہ گناہ ہے۔